باہر نکلو، مجھے بچاؤ، کہیں مجھے نہ جیل میں ڈال دیں۔ وہ بچے کس کو ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ جیل میں ڈال دیں؟ اور آپ کون سی دنیا سے آئے ہو کہ آپ جو مرضی قانون کی دھجیاں بکھیرتے رہو اور آپ کو جیل میں نہ ڈالا جائے؟ ایک وہ ملک ہے جس میں رات کی تاریکی میں باپ کے سامنے، اور جو بیٹیوں والے بہنوں والے یہ دیکھ رہے ہیں ان سب کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، جب رات کی تاریکی میں باپ کے سامنے بیٹی کو ہتھکڑی جان کے لگائی جائے کہ دیکھ تو کسی زمانے میں ہوگا وزیر اعظم، لیکن تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیٹی کو ہتھکڑی لگا کے ہم گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں جیل میں۔ اور ایک وہ پاکستان ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب آپ آج نہیں آ سکے عدالت، کوئی بات نہیں کل آ جائیے، چلیے 2 بجے آ جائیے۔ ارے 2 بجے نہیں پہنچ پائے کیسی بات ہے؟ تو 5 بجے آ جائیں، عدالتیں تو کھلی ہیں۔ 5 بجے نہیں پہنچ پائے، 7 بجے کے متعلق کیا خیال ہے؟ اور خان صاحب جو دوسری دنیا کے آدمی ہیں انہوں نے کہا میں 7 بجے بھی نہیں آؤں گا، میرا وکیل بھی نہیں آئے گا، اور جو کاغذ میں بھیجوں گا اس پہ دستخط بھی میرے نہیں ہوں گے۔ تو بھائی بات تو صحیح کرتے ہیں، یہ ایک پاکستان تھوڑی ہے۔ ایک طرف تو وہ پاکستان ہے جس میں لوگ اپنی ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتے، اور ایک وہ پاکستان ہے جس میں اربوں ڈالر کی گاڑیاں، وہ گاڑیاں جن کے نام نہیں آپ نے سن سکے، پورشے اور مرسیڈیز اور پتہ نہیں کس کس نام کی گاڑیاں، لوگ اپنے بچے نہیں پال پاتے، اور دوسری طرف اربوں ڈالر کی، روپوں کی نہیں اربوں ڈالر کی گاڑیاں آ رہی ہیں جن کے نام بھی آپ کو معلوم نہیں ہے۔ احتجاج اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری امپورٹڈ چاکلیٹ آپ روک دیں گے، اس پہ ٹیکس لگا دیں گے، اور ہمارے جو گھر کے جانور ہیں ان کا ڈاگ فوڈ یا کیٹ فوڈ کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں گے، اور جو امپورٹڈ ہمارے چولہے ہیں اور جو اوون رینجز ہیں ان کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں گے۔ ہاں بھائی لگائیں گے، لگائیں گے، ان تمام آسائشوں پہ ٹیکس لگائیں گے، کیونکہ یہاں پر 2 ملک بنائے جا چکے ہیں جن کا ختم کرنا ضروری ہے۔ آج ہم نے ان دونوں ممالک، 2 ملک، ایک امیر کا ملک، ایک غریب کا ملک، ایک طاقتور کا ملک اور ایک کمزور کا ملک، آج ہم نے وہ ملک علیحدہ کر دی ہیں، اور ہم نے، حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ حکومت غریب آدمی کے ساتھ کھڑی ہے، امیر اور طاقتور کے ساتھ نہیں، پہلے پاکستان کے ساتھ نہیں، نئے پاکستان کے ساتھ نہیں، پرانے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، طاقتور کے ساتھ نہیں کھڑی۔ طاقتور کو ٹیکس کیا جائے گا، امیر کو ٹیکس کیا جائے گا۔ یہاں پر آج جو میں نے آپ کو کاغذ دیا ہے، یہ سب کاغذ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں، اس کے ذریعے میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ ہم نے آج 2 مختلف پاکستان کو علیحدہ کر دیا ہے۔ آج کے بعد غریب آدمی کا گیس کا ٹیرف، یعنی گیس کی قیمت غریب آدمی کی علیحدہ ہوگی اور امیر آدمی کی علیحدہ ہوگی۔ وہ ماں یا بہن جو چولہا چلاتی ہے، وہ جتنا بھی چولہا چلائے، وہ 2 یونٹ گیس استعمال کرے تو اس کی قیمت کم ہوگی، اور یہ گلبرگ میں اور F6 میں اور کلفٹن میں اور ڈیفنس میں رہنے والے لوگ جب 2 یونٹ وہی استعمال کریں گے تو گیس کی قیمت زیادہ ہوگی اور انہیں دینا پڑے گی۔ ہم جو نیا طریقہ کار آپ کر سامنے لائے ہیں اس میں پاکستان کے 60% لوگ، 59% لوگ پریسائزلی، ان کا ٹیرف گھٹا دیا گیا ہے۔ ان کے بل یا وہی رہیں گے جو تھے یا بیشتر چیزوں میں، آپ کی سلائیڈ ہے اور میری یہ درخواست ہوگی کہ یہ سلائیڈیں آپ ٹیلی ویژن کے اوپر چلا دیں۔ جیسے یہ گفتگو ہو رہی ہے، میری درخواست ہے تمام صحافیوں سے کہ وہ اپنے ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر یہ چلا دیں۔ جب 10 یونٹ امیر استعمال کرے گا تو دگنے تگنے پیسے دے گا، جب وہ 10 یونٹ غریب آدمی استعمال کرے گا تو آدھے سے کم پیسے دے گا۔ تو یہ جو 2 پاکستان ہیں، اس پاکستان میں آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہیں،
اور میں نے بل بھی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. مختلف سلیبز، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کتنی گیس استعمال کرتے ہیں، اس کے مطابق سلیب بنے ہوتے ہیں. وہی سلیب امیر کا اور ہے اور وہی سلیب غریب کا اور ہے. غریب کا کم ہے، امیر کا زیادہ ہے. غریب کم پیسے دے گا اتنی ہی گیس استعمال کرنے کے، اور امیر آدمی 3 گنا زیادہ پیسے دے گا اتنی ہی گیس استعمال کرنے کے. اور بوجھ وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، جو سیٹھ ہیں، وہ اٹھائیں گے. آج ہم نے ٹی سٹال والے کا پاکستان علیحدہ کر دیا ہے، اور بڑی بڑی فیکٹریاں چلانے والے کا پاکستان علیحدہ کر دیا ہے. وہ بھی نمبر آپ کے سامنے ہے. ٹی سٹال والا جب گیس استعمال کرے گا تو اس کو آدھے سے بھی کم پیسے دینے ہوں گے، وہ 800 روپے دے گا. جب سیٹھ بجلی استعمال کرے گا وہ 2000 دے گا، 2500 دے گا، 1200 دے گا، 1800 دے گا. تو وہ تمام سلیبز میں نے آپ کے حوالے کر دی ہیں آج، تاکہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کونے میں جو آپ کے تندور چلا رہا ہے، جو ٹی سٹال چلا رہا ہے، اس ملک میں اس کو کتنی گیس کی قیمت دینی ہوگی، اور یہ سامنے بڑے بڑے جو ہوٹل ہیں ان کو گیس کی قیمت کتنا دینی ہوگی. آج ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس ملک کا مسئلہ کیا ہے. اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی 1000 لوگ ہیں جو اس ملک پہ قابض ہیں. ایسا دکھتا ہے یہ تمام کاغذ دیکھنے کے بعد یہ ملک صرف انہی کے لیے بنایا گیا ہے. یہ 22 کروڑ عوام کا ملک نہیں ہے، یہ 4 یا 6 سرمایہ داروں کا ملک ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر 1 ملین یونٹ جو ہیں وہ $2 کے، $2 کے بکتے ہیں، $2 کے. جب وہ اپنی فرٹیلائزر کمپنیوں کو یا پاور کمپنیوں کو گیس دیتے ہیں تو $2 کی دیتے ہیں. جب قطر یہ گیس فرٹیلائزر کو اور پاور کمپنیوں کو دیتی ہے تو $3 کی دیتی ہے. جب بحرین یہ گیس دیتی ہے فرٹیلائزر کو یا پاور کو تو $4 کی دیتی ہے. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں یہ گیس کتنے کی دی جاتی ہے؟ 70 سینٹ کی. آپ سعودی عربیہ سے دگنے امیر ہیں، آپ قطر سے تگنے امیر ہیں، آپ بحرین سے 4 گنا امیر ہیں. کیا آپ سیٹھوں کو 70 سینٹ اور 130 سینٹ کی گیس دے رہے ہیں، اور غریب آدمی کے ماتھے کے اوپر آپ جا کے مارتے ہیں بل، اور اس کو کہتے ہیں کہ 35,000 40,000 کمانے والے آدمی کو کہ تو 8,000 بجلی کا بل دے اور 1000 گیس کا بل دے. یہ ایسے نہیں چلے گا. یہ وزیر اعظم کا حکم ہے کہ جتنی نئی گیس ملے وہ پاور کو دو. جب ہم بھکی، حویلی، بہادر شاہ اور یہ دوسرے جو پاور پلانٹ ہیں جن کا آپ کو معلوم ہے، جو LNG کے پلانٹ یہاں پر لگے ہوئے ہیں، جب آپ ان کو LNG دیتے ہیں تو 26 روپے کی بجلی بنتی ہے 1 یونٹ. جو آپ قیمت ادا کرتے ہیں، چائے پلانے والا، پانی رکھنے والا، آپ صحافی، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کیمروں کے اوپر، یہ ادا کرتے ہیں وہ قیمت 25-26 روپے کی. لیکن اگر انہی فیکٹریوں کو گیس دی جائے ویل ہیڈ سے نکال کے تو یہ قیمت 7 روپے ہو جائے گی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے وقت میں جتنی نئی گیس ملے گی وہ ان بجلی کے کارخانوں کو دیں گے، اور گیس کی پیداواری قیمت جو ہے وہ 25-26 روپے سے گھٹا کے ہم انشاءاللہ 7 روپے پہ لائیں گے، تاکہ غریب آدمی پہ بوجھ ختم ہو. یعنی کیا کمال ہے کہ ہم بے حال ہوئے جاتے ہیں IMF سے $1 بلین لینے کے لیے، اور $1 سے $2 بلین کی گاڑیاں لوگ امپورٹ کرتے ہیں اس غریب ملک میں جن کا نام آپ کو نہیں معلوم. آپ نام نہیں لے سکتے، ان کے نام اتنے مشکل ہیں. ایک گاڑی 5-5 10-10 15-15 کروڑ روپے کی ہے، اور آ رہی ہیں دھڑا دھڑ آ رہی ہیں. ہم ٹیکس لگاتے ہیں، آپ اعتراض کرتے ہیں. وہ ماں جو چولہے کے اوپر بیٹھ کے پیڑھی پہ روٹی بناتی ہے،
اور وہ بیگم جس کے 3 یا 4 ملازم کوکنگ رینج کے اوپر کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، آج ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا ہے، اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت غریب آدمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو بھائیو، دوستو، صحیح کہتا ہے خان، 2 ہیں پاکستان، ایک وہ جس میں اس نے سیٹ کو فائدہ دیا ہوا تھا، اور ایک وہ جو پرانا پاکستان ہے، جو غریب کا پاکستان ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم غریب کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں دوبارہ آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو ٹیرف میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، خدارہ ان کو ٹی وی پہ چلائیں، اسکرین پہ چلائیں، اور جو غریب کی کیٹیگریز ہیں، 4 کیٹیگریز، ان کا بل اگر وہ اس سلیب کی ہائیسٹ لیول کی بھی استعمال کریں، یوٹیلائزیشن کریں، تو ان کا بل کم ہو جائے گا۔ یہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے ڈیٹا جو میں نے آپ کو آج دیا ہے۔ تو بس یہی میں آپ کے سامنے درخواست لے کر حاضر ہوا تھا۔ یہ میں نے نہیں کہا بھائی، یہ میں نے نہیں کہا۔ مسئلہ کم ہو جائے گا۔ خواجہ آصف نے جو اعتراض ڈیفالٹ کیا ہے، اس کے بعد آپ کو اپنے آپ کو کچھ شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں بڑی مؤدبانہ یہ بات کروں گا۔ خواجہ صاحب تو بڑے میرے تو لیڈر ہیں، اور میں ان کو ہمیشہ لیڈر مانتا ہوں، ان کی بات کو میں نفی بھی نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان اس وقت ڈیفالٹ میں نہیں ہے۔ ڈیفالٹ اس وقت ہوتی ہے جس وقت ملک اپنی پیمنٹ کرنے سے قاصر ہو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ دے کہ ہم اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں خواجہ صاحب جس بات کا ذکر کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ جو تنگی آئی ہوئی ہے ایل سیز کے کھلنے میں اور ایل سیز کے میچور ہونے میں، ایل سیز کے کنفرم ہونے میں، وہ اس کو ریفر کر رہے تھے۔ بات ان کی اس حد تک ٹھیک ہے کہ ایل سیاں کنفرم ہونے میں مشکل آ رہی ہے، مگر ملک ڈیفالٹ میں اس وقت نہیں ہے۔ کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ اس وقت ملک میں شدید انرجی کا بحران ہے۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ایس این جی پی آئی کی جو چیئر پرسن ہے روحی اور ایم ڈی صاحب جو ہیں ہمدانی صاحب، ان کے درمیان اس وقت اختیارات اور مفادات کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ وہ اس کا حکم نہیں مانتا، وہ اس کا نہیں، ایک کہتا ہے میں سیکٹری پیٹرولیم کے ساتھ ہوں، ایک کہتا ہے میں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہوں۔ یہ بحران کیسے حل کریں گے جب خود ہی اپنے محکمے میں آپ کی لڑائی جاری ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا جی، شاید ہم سب شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہے کوئی، تو وہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ جہاں تک محکمے کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے، بورڈ کے اندر اور ایگزیکٹو کے اندر، اس کو اب جو منسٹری ہے، ویسے تو یہ معاملات بورڈ اور ایگزیکٹو کو خود حل کرنے چاہیے، لیکن اب کیونکہ ان کے اندر ایک امپاس آیا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے منسٹری انٹروین کر رہی ہے۔ اگلے کچھ دنوں کے اندر یہ تمام معاملات طے ہو جائیں گے، لیکن میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ منسٹری کے اندر یہ معاملات بورڈ اور ایگزیکٹو کے درمیان تھے، جو وہ ان کو خود حل کرنا تھے، جو وہ نہیں کر پا رہے، اور اس کا اب فیصلہ کیونکہ وہ نہیں کر پا رہے تو اب اس کا فیصلہ منسٹری کرے گی۔ صدر صاحب یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ غریب کے ساتھ کئی سالوں سے، مطلب یہ لوگوں نے گیس کے کنیکشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، گورنمنٹ کے کھاتے میں پیسے بھی چلے گئے ہیں، جو 2 سال کا 3 سال کا ٹرنور ہوتا ہے وہ بھی ہو گیا، جو ایجنٹ مافیا بھی چھایا ہوا ہے۔ سوئی گیس کے عملے نے، افسران نے پیچھے کرنا بھی کیا تو اچھا کیا، لیکن لوگوں کے جن کے کنیکشن نہیں لگے اس پہ بھی تو تھوڑی سی گریڈ کی سنے نا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گلبرگہ کا ریٹ زیادہ کم مختلف ہوگا، یہاں کا مختلف ہوگا، تو گلبرگہ میں بھی تو غریب رہتا ہے نا، تو یہ بھی دیکھیں گے افاقیوں کے لحاظ سے جو غریب ہے۔ وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کی لڑکیوں باہر نکلو، مجھے بچاؤ، کہیں مجھے نہ جیل میں ڈال دیں۔ وہ بچے کس کو ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ جیل میں ڈال دیں؟ اور آپ کون سی دنیا سے آئے ہو کہ آپ جو مرضی قانون کی دھجیاں بکھیرتے رہو اور آپ کو جیل میں نہ ڈالا جائے؟ ایک وہ ملک ہے جس میں رات کی تاریکی میں باپ کے سامنے، اور جو بیٹیوں والے بہنوں والے یہ دیکھ رہے ہیں ان سب کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، جب رات کی تاریکی میں باپ کے سامنے بیٹی کو ہتھ کھڑی جان کے لگائی جائے کہ دیکھ تو کسی زمانے میں ہوگا وزیر اعظم، لیکن تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیٹی کو ہتھ کڑی لگا کے ہم گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں جیل میں۔ اور ایک وہ پاکستان ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب
آپ آج نہیں آ سکے عدالت، کوئی بات نہیں، کل آ جائیے، چلیے 2 بجے آ جائیے۔ ارے 2 بجے نہیں پہنچ پائے کیسی بات ہے، تو 5 بجے آ جائیں، عدالتیں تو کھلی ہیں۔ 5 بجے نہیں پہنچ پائے، 7 بجے کے متعلق کیا خیال ہے؟ اور خان صاحب جو دوسری دنیا کے آدمی ہیں، انہوں نے